نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری ہدایت فرمائی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہمیں جو جس نام سے بلایا جاتا ہے انسان، اس کا اصل لفظ جو ہے وہ انس ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ غلطی ہو جانا، بھول جانا، اور اس کا دوسرا مطلب لیا جائے وہ پیار محبت سے بھی آتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان بھول بھی جاتا ہے، غلطی بھی کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کیسا بھی موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، کسی سفر میں ہو یا سفر کے لیے جا رہے ہوں یا مسجد میں آ رہے ہوں، اکثر انسان کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہوں، جو ہمارا سبق ہے اس کا مین پوائنٹ ہے نماز میں بھول جانا، کہ نماز میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو تیسری رکعت کے لیے سمجھ لیں بغیر تشہد میں بیٹھے اٹھ جانا، یا چوتھی رکعت مکمل کر کے پانچویں رکعت کے لیے غلطی سے اٹھ جانا۔ تو تب بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اکثر ہمیں بتایا بھی یہی جاتا ہے کہ جب امام بھول جائے، اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کے اس کو آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اکثر یہ الفاظ جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جو صحیح حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1203 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امام نماز میں بھول جائے تو اس کو آگاہ کرنے کے لیے مرد کے لیے ہے سبحان اللہ۔ اب اکثر ہمیں یہ بھی یہاں پہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اگر امام دوبارہ کھڑا ہونے لگے تو اس کو سبحان اللہ کہنا ہے، اگر وہ بیٹھا رہے تو اس کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ جب حدیث میں الفاظ ہی صرف سبحان اللہ کے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف یہی الفاظ بولیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو سن لیتے ہیں لیکن اس کی تحقیق نہیں کرتے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے مجھے نہیں علم، یہ شخص یہی کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کسی سے سنیں لازمی طور پر اس کی تحقیق بھی کی جائے۔ تو اسی لیے اگر مرد کے لیے ہے کہ اگر وہ بھول جائے، اگر سامنے امام نماز پڑھا رہے ہیں، وہ نماز میں بھول جائیں تو اگر پیچھے مرد کھڑا ہے اس کو چاہیے وہ سبحان اللہ کہہ کے جو امام صاحب ہیں ان کو آگاہی دے۔ ہاں اگر کسی مرد کو نہیں پتہ لگا تو عورتیں ہیں، پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ آگے مرد ہیں پھر پیچھے عورتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی توفیق دی ہے کہ ہم نے مساجد میں عورتوں کو پیچھے کر دیا، یعنی کہ سمجھ لیں اوپر کی طرف کر دیا ہے، یا کچھ لوگوں نے پیچھے جگہ بنائی ہے پردہ لگا کے، جگہ نہیں۔ تو اسی طرح اگر عورت کے لیے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، عورتیں یہاں پہ نماز پڑھ رہی ہیں تو نیچے کسی مرد کو نہیں پتہ لگا امام نے کوئی غلطی کر دی ہے، دوبارہ اٹھ کے ہیں، تو عورت کے لیے کون سی آگاہی ہے؟ اس کے لیے تعلیم ماننا، اور تعلیم ماننا یہ والی نہیں، الٹے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ کی سیدھی تعلیم ماننا،
ایسے کر کے الٹا ہاتھ، اور یہ سیدھی تالی مارنا، ایک حدیث میں 2 انگلیوں کا بھی ہے کہ 2 انگلیاں ایسے مارنا، اس طرح کر کے عورت کی آگاہی دینا۔ تو ہمیں یہ اکثر اس طرح کے مسائل کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، کیونکہ یہ مین ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ انسان، اس کا فطرتی بات ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو جب پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ امام سے، ہم امام کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں مقتدی بن کے، ایک تو اس کی اقتداء کر رہے ہیں، دوسرا اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم سے، ہاں ایک اور بات کہ یہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی نہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تب بھی ہمیں سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، نہیں، ہم نے امام کی اقتداء کرنی۔ مثال کے طور پہ امام صاحب بیٹھے ہیں، ہم پیچھے تیسری رکعت کے لیے بغیر تشہد اٹھ گئے ہیں، بے شک مکمل کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ان کو واپس بیٹھنا پڑے گا اور سلام پھیرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ امام سلام پھیر دیا اور ہم پیچھے دوبارہ 2 سجدے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ امام کی اقتداء کرنی، امام کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو یہ بھی ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔